چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام یہ 200 یعنی 200واں پروگرام ہے، تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری سورۃ الاعلیٰ جاری و ساری ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں، مگر یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟ تجوید و قرات کے مطابق۔ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِم، کہ علم تجوید کو کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا یہ نہایت ضروری ہے۔ جو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ یعنی قرآن کو پڑھنا ہے تو تجوید کے ساتھ، پھر ہی تو ثواب ملے گا۔ اگر آپ غلط قرآن پڑھیں گے تو ثواب نہیں ملے گا، اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ درست قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی، مکی مدنی عربی، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کر لیا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے پڑھیں گے دعا۔ تو مل کر پڑھتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ اچھا پیارے بچوں، ہاتھ کو ایسے رکھنا ہوتا ہے، کوشش کیا کریں جب آپ ہاتھ رکھیں گے کیسے رکھیں گے؟ دیکھیں میری طرف، میرے ہاتھ دیکھیں، ایسے، گڈ۔ اپنے ہاتھوں کو ایسے نہیں، یہ، کیونکہ دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان۔ یا تو سینے کی سیدھ میں ہو، یا کندھوں کی سیدھ میں، یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے، ایسے بھی، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی، تو ایسے بھی چہرے کی سیدھ میں، کندھوں کی سیدھ میں، یا پھر سینے کی سیدھ میں، ٹھیک ہے؟ بعض بچے ایسے کر کے دعا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اچھا بعض بچے ایسے کر کے دعا کر رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ کھول لے ہاتھوں کو ایسے، نارمل انگلیوں کو اپنے نارمل رکھے، وہ ایسے کھول کے رکھتے ہیں، ایسے بھی نہیں کرنا، یہ بھی آپ سیکھ لیں، ایسے بھی نہیں کرنا۔ اچھا بعض ایسے بالکل بند رکھتے ہیں، ایسے بھی نہیں، نارمل کنڈیشن میں جو ہوتی ہے نا ہماری انگلیاں نارمل، دیکھیں یہ نارمل ہے نا، ایسے کھلی رہیں تو ایسے ہو۔ اچھا بعض دعا کے دوران کیا کرتے ہیں؟ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ دعا میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، دعا میں کوشش کریں کہ آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، یا بند ہوں تو کیا بات ہے، اور جھکی ہوئی ہوں، ورنہ پھر آپ دعا کریں انشاءاللہ
سرور بھی آئے گا اور انشاءاللہ دعا قبول بھی ہو جائے گی. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آج ہم سورۃ الاعلیٰ، جی ہاں سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11، 12 اور 13. تو 3 آیتیں پڑھیں گے. 11ویں آیت بھی ہے، 12ویں آیت بھی ہے اور 13ویں آیت بھی ہے. تو مل کر ایک آواز ہو کر توجہ کے ساتھ، جس کی توجہ ہوگی نا انشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ اچھے انداز سے ضرور سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور جن بچوں کی توجہ نہیں ہوتی نا تو وہ صحیح سمجھ نہیں پاتے. تو توجہ رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. واو کو ہونٹوں کی گولائی سے ادا کرتے ہیں، یاد رکھنا ہے. واو ادا ہوتا ہے ہونٹوں کی گولائی سے. اور حرکات جو ادا کریں گے، جب کبھی حرکات کو پڑھیں گے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے، نرمی نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں. بعض حروف سخت آتے ہیں تو اب ان میں سختی سے ہی ادا کریں گے، نرمی سے نہیں ہوں گی. تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے، بس کہیں گے حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَتَجَنَّبُ، جیم کا ایک مخرج ہے، کیا ہے؟ زبان کا درمیان، تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. اور جنب، نون مشدد میں ایک الف کا ہوتا ہے غنہ. وَيَتَجَنَّبُهَا، لام کو نہیں ہلانا، یہ یاد رکھنا ہے. اشقا، بعض بچے شین کو بھی لاتے ہیں، اشقا. کیا کرتے ہیں؟ اشقا. اشقا بھی نہیں کرنا. اور شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے تفشی. تفشی یہ خاص صفت ہے، کس کی ہے؟ شین کی. کس کی ہے؟ منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ آواز پھیل جاتی ہے. منہ میں آواز پھیل جاتی ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. گڈ. اشقا، شین میں منہ میں آواز پھیلتی ہے. اور شین کا مخرج جیسے جیم کا مخرج تھا، وہی جیم شین یا، وسط زبان وسط تالو، تالو کے درمیان سے اور زبان کے درمیان سے شین، جیم شین یا، یہ 3 ادا ہوتے ہیں. اشقا، قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ. اچھا، حروف لہویہ سے تعلق رکھتا ہے قاف اور کاف. اچھا، قاف حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حروف قلقلہ میں بھی حروف قلقلہ سے بھی ہے، حروف مستعلیہ سے بھی ہے، حروف قلقلہ سے بھی ہے. اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو اس پر ہو جائے گا کھڑا زبر. اب آپ کہیں گے یہاں کھڑا زبر تو نہیں ہے. دیکھیں یہاں دیکھیں نیچے کھڑا زبر تھا، یہاں کھڑا زبر تھا. اب دیکھیں یہی ترتیب چل رہی ہے، یہ بھی کھڑا زبر ہی تھا، یہ بھی کھڑا زبر تھا. مگر جب اس کو ملا کے پڑھا گیا ہے، دیکھیں لا لکھا ہوا اس آیت پر، تو یہ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ کھڑا زبر گر جاتا ہے، کھڑا زبر گر جاتا ہے. تو ہم پڑھتے ہیں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. 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 گڈ. مگر جہاں پر بھی نون مشدد آ جائے، میم مشدد آ جائے، ایک الف کا غنہ کریں گے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب اگلی آیت سے پڑھتے ہیں، دوبارہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. یہاں وقف کریں گے تو اشقا، وقف کرنے میں اشقا ملا کے پڑھیں گے تو اشقى الذی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو سمجھایا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ. الذی یصلی النار الکبریٰ. غنہ پورا کریں. الذی یصلی النار الکبریٰ. الذی یصلی النار الکبریٰ.
گڈ الذی. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں جب کبھی لام تعریف آ جائے نا الف لام داخل ہو, دیکھو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ الف لام ہے, الف ہے پھر لام ہے, جب کبھی آپ دیکھیں گے الف لام داخل ہوگا نا تو اس الف کے اوپر زبر دے کر پڑھتے ہیں, اس الف پر کیا کریں گے, زبر دیں گے, زیر اور پیش کبھی بھی نہیں آئے گا, یہ یاد رکھنا ہے. یہ عربی کا ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے, یہ معرب باللام کہلاتا ہے, الف لام تعریف. الف لام جب کبھی داخل ہو جائے تو وہ الف جو ہے اس کو ہمیشہ زبر دے کے پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم الذی پڑھیں گے, الذی الذی نہیں پڑھیں, کیا پڑھیں گے, الذی, ٹھیک ہے, زبر دے کر. الذی لام مشدد ہے, ایک الف رک کر ادا کریں گے. جب کبھی کوئی بھی حرف مشدد ہو ذرا رک کر ادا کرتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر آئے, یا مدہ, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. صاد کو موٹا رکھنا ہے, یوس یوس, موٹے حروف میں سے حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی ہے. ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں, 4, صاد, ضاد, طا, ظا. گڈ, زبردست. اور نون مشدد میں ایک الف کا غنہ, را کو پر رکھیں گے, را پر زبر آ رہا ہے. اور کبرا, کاف کو باریک رکھیں گے, کاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ. اور کبرا, با میں ہوگا قلقلہ, کیا ہوگا, قلقلہ. اور را پر کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے. الذی یصلی النار الکبریٰ, گڈ, زبردست. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, اب یہاں پر ثم دیکھیں میم مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. ثم, سا کا مخرج کیا ہے, زبان کا سرا, اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, بیرونی کنارے بھی استعمال کر سکیں. سا, ذال, ظا, یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. سا, ذال, ظا. کہاں سے ادا ہوتے ہیں, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, ٹھیک ہے. میم مشدد ایک الف کا غنہ کریں گے. لا, اس کو کھینچنا ہے. یموت فیہا, یموت میں واو ساکن سے پہلے پیش, واو مدہ ہو گیا. فیہا, یا مدہ بھی ہے, علی مدہ بھی ہے, یا مدہ, علی مدہ. ولا یحیا, ولا کا لام بھی کھینچنا ہے. یحیا, ہا کی ادائیگی ہوتی ہے الگ کے درمیان والے سے. عبید بھائی, ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے, الگ کے درمیان. کتنے حروف ادا ہوتے ہیں یہاں سے, 3 یا 2 یا 4 یا 6, 2 حروف ادا ہوتے ہیں. چلے میں بتا, 2. ہا اور عین حلق کے درمیان والے سے, ٹھیک ہے. یا یحیا, کھڑا زبر ہے, ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. پھر مل کر پڑھتے ہیں. ثم لا يموت فيها ولا يحيا, ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم نے سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 11ویں, 12ویں, 13ویں 3 آیتیں پڑھی ہیں. اور ان آیتوں کو آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی ہوگی سمجھنے کی, سیکھنے کی, پڑھنے کی. آئیے ان آیات کو میں پڑھتا ہوں, آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى, الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا, سمجھا بھی ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف کہ وہ کس انداز سے ہمیں قواعد بتانے جا رہے ہیں. جی بچوں ریڈی ہیں آپ؟ جی. پہلا سوال ہو جائے ٹیم ہے آپ سے. جی. پہلا سوال ہے ایان بھائی, ایان بھائی کو مائک دیجیے گا. ایان بھائی ریڈی ہیں؟ آپ سے پہلا سوال ہے, آپ بتائیے وَيَتَجَنَّبُ, یہ نون میں کیا ہو رہا ہے؟ نون مشدد. نون مشدد ہے. نون مشدد میں کیا ہوتا ہے؟ غنہ. غنہ ہوتا ہے. 1 الف کا, 2 الف کا, 3 الف کا, 1 الف کا.
جواب درست دے دیا اور ایان بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے, جلدی بتائیے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, واو کا مخرج ہے کیا؟ واو کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ واو, دیکھیں واو کتنا ایزی ہے. ساتھ بھائی بتائیے. ہونٹوں کی گولائی سے. ہونٹوں کی گولائی سے کیا ادا ہوتا ہے حرف؟ واو. واو, اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, اپنی ٹیم کو آپ نے بھی 10 پوائنٹ دلا دیے. اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے, بتائیں گے ہمارے کون بتائیں گے پیارے بچے؟ عبید بھائی بتائیں گے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, قاف کون سے حروف میں سے؟ ذرا مائک دیجیے گا, مائک دیجیے گا. قاف جی, حروف حلقی میں سے ہے, حروف مستعلیہ میں سے ہے, حروف شفویہ میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ میں سے. حروف مستعلیہ میں سے. جواب درست دے دیا. ماشاء اللہ, 10 پوائنٹ مزید مل گئے ٹیم اے کو. کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 20 پوائنٹ ہو گئے ہیں. اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹ. اگلا سوال آپ ہی سے, بتائیے. الذی, اچھا اشقا میں ایک قاعدہ لگتا, شین میں ایک خاص صفت پائی جاتی ہے, اس صفت کا نام یاد ہے؟ ہمارے سید عفان کو مائک دیجیے گا. تفشی. صفت تفشی, سوچ لیں جی. کیا معنی ہے صفت تفشی کا؟ آواز کا پھیل جانا منہ میں. منہ میں آواز کا پھیل جانا. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ہے ٹیم ہے آپ سے, جلدی بتائیے. الذی یصلن, لن کون سا قاعدہ ہے؟ محمد معاذ جی بتائیے. الذی یصلن, ابھی یہ قاعدہ بتایا تھا ہمارے ایان بھائی نے ہی بتایا تھا. وَيَتَجَنَّبُ, یاد آ رہا ہے؟ نون مشدد. نون مشدد. کیا ہوگا نون مشدد میں پیارے بچے؟ غنہ. کتنے الف کا؟ 2 الف کا, 1 الف کا, 3 الف کا؟ 1 الف کا. 1 الف کا غنہ ہوگا. اور معاذ بھائی نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے, بتائیے. کبرا, با میں کیا ہوگا؟ آخری سوال ہے, ایزی ہے. محمد دیجیے گا. سعد بھائی کیا نام ہے؟ حسن رضا کو مائک دیجیے گا. حسن رضا بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ کبرا, کھڑا زبر. وہ تو را پر کھڑا زبر ہے. کب, با میں کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. قلقلہ ہو رہا ہے. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ قاف, با, دال. قاف, با, قاف, طا, با, جیم, دال. جی آگے پیچھے ہو گئے, کوئی بات نہیں. قاف, میرے ساتھ مل کر دہرائیں. قاف, طا, با, جیم, دال. ان کا مجموعہ ہے قطب جد. اور ہمارے حسن رضا کا جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. اور آج کی دونوں ٹیمیں برابر ہو گئی ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. صفوان بھائی ہمارے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ حدر میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. صفوان بھائی ایک تو صاد کو آپ نے موٹا رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا
ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ثم لا يموت فيها ولا يحيا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. اللہ برکت دے. جو بتایا ہے صوت کی ادائیگی، حروف مستعلیہ، ایکسٹرا موٹے حروف، ان کی ادائیگی اور اچھی کریں، محنت کریں. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ. ابھی ترتیل میں ہمارے سید عفان ہمارے ساتھ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. کوشش دوبارہ. الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. 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 صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ہمارے سید عفان نے اچھی کوشش کی. گلا خراب تھا، گلا خراب ہونے کے باوجود انہوں نے اچھی کوشش کی. اسی طرح کوشش جاری رکھیں. من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے پا لیتا ہے. وہ پا لیتا ہے. من جدہ وجدہ بھول گئے لگتا. من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. وہ پا لیتا ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل